بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں سورۃ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ اگر آپ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار مجھے سن رہے ہیں تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کے طریقے کی جانب۔ آپ نے نماز فجر، عصر اور عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے بعد 129 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے اور اسی طرح 3 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی حاجت کو پا لیں گے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گئی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔